الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑی صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا اور روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اے حبیب تم ان کا کچھ غم نہ کرو جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور اے حبیب تم ان کا کچھ غم نہ کرو جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا غم نہ کریں جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، خواہ وہ کفار قریش ہوں یا منافقین یا یہودیوں کے سردار یا مرتدین۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے کتنے ہی لشکر جمع کر لیں کامیاب نہ ہوں گے، اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ملنے والے ثواب میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے، اسی لیے اس نے انہیں ان کے کفر و سرکشی میں بھٹکتا چھوڑ دیا اور ان کے لیے اخروی ثواب سے مکمل طور پر محرومی کے ساتھ ساتھ جہنم کا بڑا عذاب بھی ہے۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ناکامی، محرومی اور دردناک عذاب مقدر ہو چکا ہے، ان سے کوئی اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی بجائے کفر اختیار کیا وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا۔ ارشاد فرمائیں کہ وہ منافقین جو کلمہ ایمان پڑھنے کے بعد کافر ہوئے، یا وہ لوگ جو ایمان پر قادر ہونے کے باوجود کافر ہی رہے اور ایمان نہ لائے، یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے بلکہ ان کے کفر کا وبال انہی کے سر آئے گا۔ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ولا يحسبن الذين كفروا، اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ عموماً فوری طور پر کسی گناہ پر گرفت نہیں فرماتا بلکہ مہلت دیتا ہے، اور دنیاوی آسائشوں کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اس سے بہت سے لوگ اس دھوکے میں پڑے رہتے ہیں کہ ان کا کفر اور ان کی حرکتیں کچھ نقصان دہ نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ کافروں کو لمبی عمر ملنا، انہیں فوری عذاب نہ ہونا اور انہیں مہلت دیا جانا ایسی چیز نہیں کہ جسے وہ اپنے حق میں بہتر سمجھیں، بلکہ توبہ نہ کرنے کی صورت میں یہی مہلت ان کے گناہوں میں اضافے اور ان کی تباہی و بربادی کا سبب بننے والی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس مہلت کو اپنے حق میں ہرگز بہتر نہ سمجھیں۔ لمبی عمر پانا کیسا؟ لمبی عمر پانا اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی، جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون اچھا شخص ہے؟ ارشاد فرمایا جس کی عمر دراز ہو اور عمل اچھے ہوں۔ عرض کیا گیا اور بدترین کون ہے؟ ارشاد فرمایا جس کی عمر دراز ہو اور عمل خراب ہوں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قضاء قبیلے کے دو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان میں سے ایک تو شہید ہو گیا اور دوسرا مزید 1 سال تک زندہ رہا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بعد میں مرنے والا شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو گیا، مجھے اس پر تعجب ہوا، تو صبح میں نے یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو ارشاد فرمایا کیا اس نے اس کے بعد ایک رمضان کے روزے نہ رکھے تھے اور 6000 رکعت نماز اور اتنی سنتیں نہ پڑھی تھیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔